بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ویورز، سبسکرائبرز اور میرے عزیز اسٹوڈنٹس، المحمدی اسلامک ایجوکیشن کے پلیٹ فارم سے آج ہمارا یہ پہلا سبق ہے۔ ہمارا جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کو تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم مسنون دعائیں، کلمے، احادیث وغیرہ بھی سیکھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم نے قرآن کریم شروع کرنا ہے، اور اس کی ادائیگی اور مخرج اور تجوید کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے۔ آج سے ہم انشاءاللہ پہلا سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ سارے ویورز اور اسٹوڈنٹس جو ہیں میرے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے، اور میرے ساتھ آپ نے پڑھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ جو پہلی تختی نمبر 1 ہے حروف مفردات کی، یہی حروف بنیاد ہیں قرآن کریم کی۔ ان حروف کی ادائیگی اگر ہم نے سیکھ لی اور اس کے مخارج کی ہمیں سمجھ آ گئی تو قرآن کریم پڑھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بنیاد ہے۔ آپ نے یہ پہلی تختی، ہم نے ساری محنت ہی اس پہلی تختی کے اوپر کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری یہ پہلی تختی، اس کی ادائیگی، اس کے مخارج، یہ آپ نے بالکل ٹھیک سیکھنا ہے۔ پہلے ہم نے اس کی ادائیگی سیکھنی ہے، اس کے بعد میں انشاءاللہ العزیز یہ جب پوری تختی کمپلیٹ ہو جائے گی پھر اس کے مخارج آپ کو سکھاؤں گا کہ ہر لفظ کون کون سے مخارج سے ادا ہو رہا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا لفظ الف، آپ میرے ساتھ دہرائیں گے، آپ کو بھی سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے؟ آپ صرف سنیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ سن لیں گے، لیکن آپ نے جب تک اپنی زبان سے ان الفاظ کو ادا کریں گے تو آپ کو ادائیگی بھی آئے گی اور سمجھ بھی آئے گی، ٹھیک ہے؟ کیا لفظ ہے؟ الف۔ الف، اس الف کے لام کو بالکل باریک کرنا ہے، اور آگے ساتھ فا کا لفظ ہے، اور حمزہ کے اوپر ہلکا سا جھٹکا دینا ہے، اس لفظ کو ادا کرنا ہے۔ یہ لفظ کون سا ہے؟ الف، واو اور یا، یہ تین جو لفظ ہیں یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ جب یہ ختم ہو جائے گی تختی تو میں یہ ہر لفظ آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اس کا مخرج کیا ہے؟ ویسے یہ جوف دہن کا لفظ ہے، جوف سے ادا ہوتا ہے، لیکن کس وقت ادا ہوتا ہے یہ آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا۔ الف، آگے جو لفظ ہے با، یہ دونوں اوپر والا ہونٹ اور نیچے والے ہونٹ یہ آپس میں ملیں گے، اور ان کی تری کی جگہ سے یہ دونوں ہونٹ ملیں گے تو یہ لفظ ادا ہوگا۔ با، ہونٹوں کے ملنے سے دو لفظ ادا ہوتے ہیں، ایک با اور دوسرا میم، ان دونوں کے مخرج ایک ہی ہے، با، ٹھیک ہے؟ پہلا لفظ ہے الف، با، با، دونوں ہونٹوں کو ملائیں اور تھوڑا سا دبائیں۔ تیسرا لفظ، زبان کی نوک، اوپر والے دانتوں کی جڑ، جہاں سے دانت شروع ہوتے ہیں وہاں پہ ہلکے سے ٹکرائیں اور بالکل باریک اس الفاظ کو ادا کرنا ہے۔ تا، زبان کی نوک کو ٹکرائیں ہلکے سے اور اس کو ادا کریں، میرے ساتھ آپ بھی کوشش کریں۔ تا، تا، ٹھیک ہو گیا؟ 3 لفظ ہو گئے۔ آگے چوتھا لفظ ہے، زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے درمیان لے کے آئیں، زبان کی نوک کو، اور ہلکے سے اس لفظ کو ادا کریں۔ یہاں پہ سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، بالکل سیٹی کی آواز نہ آئے، ٹھیک ہے؟ ہلکے سے ادا کریں۔ تھوڑی سی ہلکی سی ہوا کو یہاں سے خارج کریں گے تو یہ لفظ ادا ہوگا، لیکن سیٹی کے ساتھ نہیں۔ دوبارہ یہ چاروں لفظ میں ادا کرتا ہوں۔ الف، با،
تا تا. اوکے یہاں تک ٹھیک ہو گئے. اگلا لفظ ہے جیم. زبان کا درمیان، اوپر والے تالو کا درمیان، یہاں سے یہ لفظ ادا ہوگا. زبان کے درمیان کا حصہ اوپر والے تالو کے درمیان سے ٹکرائیں اور تھوڑا سا دبائیں تو یہ لفظ ادا ہو جائے گا. دبائیں ذرا میرے ساتھ، آپ ہی ادا کریں. جیم جیم جیم. ٹھیک ہو گیا. آگے لفظ ہے ہاء. یہ کون سا لفظ ہے؟ حروف خلقی میں سے ہے. حروف خلقی کتنے ہیں؟ 6. یہ آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا میں. حروف خلقی 6 ہیں، کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں، لیکن یہ حروف خلقی ہے. اور حلق کے درمیان سے، اس کو وسط حلق جس کو کہا جاتا ہے، حلق کے درمیان والے جگہ سے یہ لفظ ادا ہوگا. کیسے؟ بالکل آواز کو خالی چھوڑ دیں، بالکل اور کسی قسم کی آواز نہ آئے، خالی آواز حلق کے درمیان سے نکالیں. ایسے ایسے ہا ہا ہا. ٹھیک ہو گیا. دوسرا لفظ ہے اگلا خا. یہ بھی کون سا ہے؟ حروف خلقی ہے، لیکن یہ حلق کے درمیان سے ادا نہیں ہوگا، یہ حلق کے پہلے حصے سے ادا ہوگا. اس کو کہتے ہیں ادنا حلق. حلق کے 3 حصے ہیں، ادنا حلق، وسط حلق اور اقصی حلق. تو یہ 2 لفظ ہیں ہا اور خا. یہ ہا درمیان وسط حلق سے ادا ہوگا اور خا ادنا حلق سے ادا ہوگا. حلق کا بالکل شروع والا حصہ، یہاں سے تھوڑی سی آواز نکالیں گے اور آواز میں تھوڑی سی خرخراہٹ بھی ڈالیں گے. ٹھیک ہے، ایسے میرے ساتھ پڑھیں ایسے خا. پچھلا لفظ ہے ہا، یہ ہے خا خا. ہا خا. یہاں تک ٹھیک ہو گیا. اگلا لفظ ہے دال، اور اس کا مخرج کون سا ہے؟ جہاں سے ہم نے تا ادا کی تھی سیم وہیں سے دال ادا ہوگی. زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ سے ہلکے سے ٹکرائیں گے. یہ بھی باریک لفظ ہے، اس کو بھی ادا کریں اسی طرح جہاں سے تا ادا کیا تھا. دال دال دال. دیکھیں تا بھی ایسے ہی ادا ہوگا سیم. تا دال. زبان کو بہت زیادہ دبانا نہیں ہے. دال. اوکے. اگلا لفظ ذال. سا اور ذال، ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، ادائیگی ایک ہی جگہ سے ہوتی ہے. زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کے درمیان میں لے کے آئیں اور ہلکے سے ادا کریں. سیٹی کی آواز یہاں بھی نہیں آنی چاہیے. پڑھیں ذال ذال ذال. سا ذال. ٹھیک ہو گیا. کانسیپٹ یہاں پر کلیئر ہو گیا آپ کا. سا اور دال کا ایک ہی مخرج ہے، ایک ہی جگہ سے ادائیگی ہے. زبان کی نوک اوپر والے دانت اور یہ اوپر والے دانتوں کے درمیان لے کے آئیں گے تو یہ لفظ دونوں ادا ہوں گے. آگے لفظ ہے خیال توجہ کیجئے را. اوکے. اب را کا مخرج، زبان اوپر والا تالو اور زبان میں ارتعاش لے کے آنا ہے تو یہ لفظ ادا ہوگا را. ایسے دیکھیں تھوڑی سی زبان میں ارتعاش لائیں ایسے کر کے را را. یہ را موٹا لفظ بھی ہے اور باریک بھی ہے. کہاں پہ موٹا ہوتا ہے، کس جگہ پہ باریک ہوتا ہے، یہ آگے انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے. را را را. آگے لفظ ہے زا زا. یہاں پہ
تھوڑی سی سیٹی کے ساتھ، جیسے سا اور دال ان دونوں میں سیٹی نہیں تھی، لیکن زا کیونکہ ہر لفظ کا تلفظ علیحدہ علیحدہ ہے، اس لیے سمجھ آنا چاہیے کہ ہم کون سا لفظ ادا کر رہے ہیں۔ کیا لفظ ہے؟ ز رو ز۔ یہاں تک آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ آپ نے ان الفاظ کی پریکٹس کرنی ہے، ان کو بار بار دہرانا ہے، اسی طریقے سے آپ نے پھر مجھے بار بار سننا ہے اور یہاں تک ان الفاظ کو دہرانا ہے۔ یہاں تک آج ہمارا یہ لفظ سبق کمپلیٹ ہو گیا۔ کل انشاءاللہ یہاں سے ہم آگے سٹارٹ کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ ان الفاظ کو آپ نے لازمی دہرانا ہے، پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آج تک کے لیے کافی ہے، اور آپ سے اتنی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے لنک کو شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے اس چینل سے وہ مستفید ہو سکیں۔ ہماری بھی آخرت کے لیے، آپ کی بھی آخرت کے لیے یہ ہم ایک کام کرنا ہم نے شروع کیا ہے۔ ہماری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور اس میں حصہ لیں۔ کل سے انشاءاللہ العزیز اگلا سبق ہم سٹارٹ کریں گے۔ آج کے لیے کافی ہے، اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔